بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فیس ود ایس آر جے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی کہانی اس شخصیت کی کہانی ہے جسے بابا جی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ افسانہ نگاری میں جو نام انہوں نے کمایا ہے شاید ہی کسی اور نے کمایا ہو۔ بہترین خداداد صلاحیتوں کا مالک یہ شخص بیک وقت ایک ڈرامہ نگار، افسانہ نگار اور فلسفی تھا۔ اپنے دل مول لینے والے انداز گفتگو سے وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اپنی زبردست تحریروں سے اس نے ہمارے معاشرے کے تمام منفی و مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اپنی گفتگو سے اس شخص نے تمام لوگوں کو اچھی طرح سے جینے کا ڈنگ سکھایا۔ اس کے لکھے ہوئے ڈرامے آج تک لوگوں کے دلوں پر نقش ہیں۔ اس کی تحریریں آج بھی قارئین دلچسپی سے پڑھتے ہیں۔ اس شخص کی کمی آج بھی ادبی حلقوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مشہور ادیب و فلسفی اشفاق احمد خان کی، جسے دنیا اشفاق احمد کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ ناظرین، اشفاق احمد صاحب 22 اگست 1925 کو برطانوی ہندوستان کے شہر مختصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق پٹھانوں کے مشہور قبیلے محمد سے تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مختصر میں ہی حاصل کی۔ تقسیم ہندوستان سے کچھ عرصہ پہلے آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے اردو ادب میں ایم اے کیا۔ آپ کی بیوی بانو قدسیہ بھی گورنمنٹ کالج میں آپ کی ہم جماعت تھی۔ وہیں پر آپ بانو قدسیہ سے متاثر ہوئے اور پھر بعد میں آپ نے ان سے شادی کر لی۔ یہ شادی آپ کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، مگر یہ شادی کامیاب ہوئی اور مرتے دم تک اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی رفاقت بہترین انداز سے چلتی رہی۔ ناظرین، اس وقت تک کس نے سوچا تھا کہ یہ عام سا ایک پاکستانی نوجوان ایک دن پاکستان کا سب سے بہترین ادیب بن جائے گا؟ دوستو، اشفاق احمد صاحب نے چھوٹی عمر سے ہی کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ وہ بچوں کے میگزین پھول میں کہانیاں لکھتے تھے۔ وہ 2 سال تک دیال سنگھ کالج لاہور میں پڑھاتے۔ اس کے بعد وہ یورپ چلے گئے۔ یورپ میں اپنے قیام کے دوران انہوں نے روم کی سیپینزا یونیورسٹی سے اطالوی اور فرانسیسی زبان کے ڈپلومے بھی حاصل کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیو یارک یونیورسٹی سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کا ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ وہ اٹلی میں اردو نیوز کاسٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ وہ روم یونیورسٹی میں اردو کے استاد بھی رہے۔ یورپ سے واپسی کے بعد انہوں نے اپنا ماہوار ادبی رسالہ داستان گو نکالا۔ وہ ریڈیو پاکستان میں بھی سکرپٹ رائٹر کے طور پر کام کرتے تھے۔ وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی جگہ مشہور ہفت روزہ رسالے لیل و نہار کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انہیں تحریر کی تمام صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ایک بہترین ادیب تھے۔ انہیں کہانیاں لکھنے میں کمال حاصل تھا۔ انہوں نے 1962 میں اپنا مشہور ریڈیو پروگرام تلقین شاہ شروع کیا، جو کہ عام و خاص سب میں مقبول ہوا۔ اس پروگرام سے ان کی شہرت پاکستان کے گلی کوچوں تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ لوگ انہیں تلقین شاہ کہہ کر پکارنے لگے۔ وہ 29 سال تک مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ وہ ضیاء الحق کے دور حکومت میں وزارت تعلیم کے ایڈوائزر بھی۔ ناظرین، 1955 میں لکھا گیا ان کا افسانہ گٹریا بہت مقبول ہوا۔ اس افسانے نے انہیں اردو ادب میں اہم مقام پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے کئی ایک لاجواب افسانے اور ڈرامے لکھے، جن میں شامل ہیں ایک محبت 100 افسانے، طوطا کہانی، ٹالی تھلے، اچے برج لاہور دے، اور ڈرامے سفر مینا، سفر در سفر، من چلے کا سودا، شاہلا کوٹ، حیرت کدا، دھینگا مشتی، آسودگی، زنجیر تعلق، پڑاؤ، ڈنڈورا، حسرت تعمیر، گلدان، جنگ بجنگ، ننگے پاؤں، عرض مصنف، کھیل تماشا اور بند گلی قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، وہ پاکستان ٹی وی پر زاویہ کے نام سے پروگرام کرتے تھے۔ ان کا پروگرام پاکستان کے مشہور ترین پروگراموں میں سے ایک تھا۔ اس پروگرام میں وہ اپنے دل مو لینے والے انداز سے سبق آموز کہانیاں سناتے تھے۔ انہوں نے پاکستان ٹی وی کے لیے کئی ایک یادگار ڈرامے بھی لکھے۔ دوستو، اشفاق احمد صاحب نے 30 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کی کتابیں اردو ادب کا لازوال سرمایہ ہیں۔ ان کا انداز تحریر بے مثل تھا۔
ان کا مزاح مسلم تھا، ان کی کہانی شائستہ و شگفتہ تھی۔ ناظرین، اشفاق احمد صاحب اپنی عمر کے آخری حصے میں صوفی ازم اور مذہب کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے تھے۔ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ دوستوں، اگر اشفاق احمد صاحب کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو ان کے 3 بچے انیق احمد خان، انیس احمد خان اور اسیر احمد خان ہیں۔ ان کی بیوی بانو قدسیہ بھی پاکستان کی مشہور ادیبہ ہیں جنہیں آپا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، اشفاق احمد خان صاحب کو ان کی مسلم ادبی خدمات کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملے، لیکن ان کا اصل انعام ان کی لازوال کتابیں ہیں۔ دوستو، پاکستان کا یہ عظیم سرمایہ 7 ستمبر 2004 کو پینکریاس کے کینسر کی وجہ سے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انہیں ماڈل ٹاؤن لاہور میں دفن کیا گیا، جہاں ان کے چاہنے والے آج بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس ٹو فیس ود SRJ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔